بد نگاہی کی وجہ سے انسان خود اپنے آپ کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی کھوکھلا کر رہا ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر اس طرح کہ بد نگاہی کی وجہ سے اس کے دماغ میں غلط محبت کے تصورات اور ان تصورات کو زیادہ تر خیالات میں لانے کی وجہ سے ٹینشن اور ڈپریشن کے اندر وہ آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو جسمانی حالت ہوتی ہے وہ ٹینشن کی وجہ سے کمزور بنتی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ بد نگاہی کی وجہ سے غلط کاریوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، تو غلط کاریاں کرنے کی وجہ سے اس کے اندر کی جو پاور اور اس کی طاقت ہوتی ہے جو جائز طریقے سے صرف کرنی چاہیے تھی، بد نگاہی کی وجہ سے وہ غلط طریقے سے اپنی اس طاقت کو، اپنی اس پاور کو صرف کر دیتا ہے، اس کا استعمال کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ظاہری حالت کے اوپر اثر پڑتا ہے اور اس کا جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم خود دیکھتے ہیں ہماری زندگی میں بعض لوگ جن کے چہروں کو دیکھ کر، جن کے حلیے کو دیکھ کر یہ سمجھ آتا ہے کہ غلط کاریوں کے اندر، بد نگاہی کے سخت بیماری کے اندر یہ ملوث ہے۔ اس طرح سے اس کی ظاہری حالت پر بد نگاہی کا اثر پڑتا ہے اور باطنی حالت کے اوپر اس کا اس طرح سے اثر پڑتا ہے بد نگاہی کا کہ اللہ رب العزت سے محبت کرنے کا جو مادہ اس کے دل میں ہوتا ہے وہ مادہ ختم ہو جاتا ہے بد نگاہی کی وجہ سے، اور اس کی محبت صرف اور صرف دنیا کے ساتھ مختص ہو جاتی ہے، اور دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ اس کے دل میں چلی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف زیادہ تر خیال کرنے کی بجائے اپنی زندگی کا اکثر وقت دنیا کے خیالات کے اندر ہی صرف کرتا ہے، اور بیکار خیالات کے اندر اور بیکار سوچ کے اندر اپنے آپ کے زیادہ تر وقت کو وہ صرف کرنے لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا باطن خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ نماز کے اندر کھڑے ہوتا ہے، جو دنیا کے اندر وہ کام کر رہا ہے، وہ کام جو غلط ہے وہ شیطان زیادہ تر اس کے دل اور دماغ کے اندر ڈالتا ہے۔ نماز میں پڑھتے وقت اچھے خیالات کی بجائے برے خیالات وہ شیطان اس کے دماغ میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف جو جانے والا دھیان ہوتا ہے وہ دھیان اس کا دنیا کی جھوٹی محبتوں کی طرف جاتا ہے، اور وہی پوری نماز میں وہ سوچتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل پر نماز کا کچھ بھی اثر نہیں پڑتا ہے، اللہ کی محبت اس کے دل کے اندر داخل نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ اس کا دل دنیا کی محبت سے بھرا پڑا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں کہ بد نگاہی یہ انسان کو اندرون سے بھی کھوکھلا کرتی ہے اور انسان کو باہر سے بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام جیسے پیارے مذہب کو اگر فالو کرتے ہیں، اتنا پیارا دین اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا عطا کیا ہے، جسے نہ ہمیں دنیا میں بنانے کی ضرورت پڑی ہے، نہ اس قانون کو کچھ ترتیب دینے کی ضرورت پڑی ہے۔ دنیا کے جتنے قوانین ہیں ان قوانین کو ہم خود دیکھتے ہیں کہ بنایا گیا ہے اس دنیا میں، لیکن اللہ رب العزت نے بنایا قانون ہمیں عطا کیا، اور بڑا پیارا قانون، اس کے اندر اگر ہم رہ کر اپنے آپ کو زندگی گزاریں گے تو جائز طریقے سے ہماری زندگی بڑی خوشگوار رہیں گی، نہ ہمیں کوئی ڈپریشن آئے گا، نہ کوئی ٹینشن آئے گا، بلکہ حدیث پاک میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ تو عجیب ہے، اس کے لیے ہر کام میں اچھائی اچھائی ہے۔ ان امرہ کلہ لہ خیر واذا اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، جب اس کو کوئی خوشی پہنچے اور اس پر وہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے تو اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے اچھا ہے، اور جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے واذا اصابتہ ضراء صبر فکان خیرا لہ، اور اس مصیبت کے اوپر جو اس کو پہنچی صبر کر لے تب بھی اللہ اس کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ صبر کا پھل بھی اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ انسان
صبر کرتا ہے تو اس صبر کا نعم البدل اور ایک اچھا بدل اللہ رب العزت عطا کرتے. تو مومن کے لیے تو ہر کام میں بھلائی اور خوشی اور آرام اور راحت اور سکون ہی ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں کہ اسلام کے اندر ہم موجود ہیں, مسلمان ہم ہیں, اسلامی نام ہمارا ہے, مسلمان نام ہمارا ہے, لیکن ہم اسلام کا جو طریقہ ہے, جو شریعت ہے, اس کے مطابق اگر زندگی نہیں گزاریں گے تو ہرگز یہ ہماری زندگی سکون کے اندر نہیں آ سکتی. تو ہم پیارے دوستو, اللہ رب العزت کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.